السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مبارک ہے یہ رات جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس مبارک رات کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی یہ مبارک رات ہے، تو اس کی تیاری بھی ہمیں خوب کرنی چاہیے۔ جس طرح سے رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ کچھ تیاریاں ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے کرنی چاہیے، جیسے اس کو تلاش کرنے کا شوق، علم، توبہ، استغفار، کیونکہ توبہ بعض دفعہ ہمارے گناہ ہمیں نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو پہلے سے ہی توبہ کرنا شروع کر دیں تاکہ یہ نیکی کا موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ پھر سنت کا اہتمام کرنا، علم حاصل کرنا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہیں شرک، کہیں گناہ، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ اور سیکنڈ پھر کیا تیاری ہوگی جو اس دن کے لیے ہوگی، اس دن میں ہمیں ذکر و اذکار کرنے ہیں، روزے کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا حق ادا کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دن کرنی ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد بھی ایک تیاری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے شکر ادا کرنا۔ نیکیاں کر کے ضائع نہ کریں، شکر ادا کریں، صدقہ کریں، صدقہ فطر ادا کریں، عید کی ادائیگی کریں، سنت کے مطابق ہو، سنتیں ہی عبادت ہیں۔ شوال کا اہتمام کرنا ہے، پورے سال پھر عبادات کو سنت کے مطابق گزارنا، اور ایمان اور اتباع سنت کے لیے ہمیشہ جو کہتے ہیں قائم رہنا ہے اس چیز کے اوپر، ایمان کے اوپر، اتباع سنت کے اوپر۔ یہ ہے 3 پورشن جس کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کی وہ جو برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ آخری 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے نارملی کون سی رات ہوگی تو آخری 10 راتیں، خاص کر طاق راتیں، اور پھر اس میں سے صرف 27 رات کو اگر کوئی جو لوگ چنتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ اگر اس کی ترتیب کا اگر دیکھا جائے ڈھونڈنے کا تو کیسے اہتمام کیا جائے، تو موسٹ جو ہمارے جو سیف سائڈ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری 10 راتوں، پوری 10 راتوں میں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے اندر کون سی طاق رات ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کون سی طاق رات ہے، تو بہتر ہے کہ ہم 10 کے 10 دنوں کو اہتمام کریں۔ اور اگر پھر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ طاق راتوں میں اس کا جو 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 جو اس کی ڈیٹ بنتی ہے، اس میں اس کا خاص اہتمام کریں۔ صرف 27 کا کرنا میرا خیال سے یہ تو خطرے کی بات ہوگی، بہتر ہے کہ 10 کی 10 راتوں میں اہتمام کیا جائے، کیونکہ اس کا دن چھپا دیا گیا ہے، اس لیے 10 راتوں میں ہی اہتمام کرنا سیف سائڈ ہے۔ گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، گھر والوں کو بھی انسسٹ کریں، اپنے ملنے والوں کو، جن لوگوں کو اکثر یوتھ آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو رات کو جاگنے کا، یا نارملی بھی سب کو لوگوں کو جاگنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو پھر اس شوق کو اس وقت اپنا یوز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے یہ اچھے دن ہیں، ٹائم کو ضائع مت کریں۔ جن کو ہمت نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ کچھ لوگ تو کر لیں گے، جو رات جاگنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ تو اس ٹائم میں خوب کام کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ تو وہ ان کا اس آسان طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ تراویح باجماعت ادا کر لیں۔ جو بندہ امام کے ساتھ تراویح پڑھ لیتا ہے اینڈ تک تو اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے، ترمذی کی حدیث سے جس کا ریفرنس میں بتا رہی ہوں۔ اور وطر کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اکثر لوگ وطر چھوڑ کے آ جاتے ہیں امام کے، تو وطر کے بعد بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث کا ریفرنس میں نے بتایا، اگر امام کے ساتھ قیام کرتے ہیں تراویح کا تو انشاءاللہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ یا پھر امام کے ساتھ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو آدھی رات کا ثواب ملے گا، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو پھر باقی ساری رات کا قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی نیت و اخلاص کے ساتھ پوری رات کا قیام کا ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چنا جا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی مجبوری ہے، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر صحیح جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کو اور خود بھی اس کو جاگنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔
اور تیاری کیسے کریں؟ یہ دن آ گیا، سوچ لیں کہ یہ 10 دن عشرہ شروع ہو گیا، تو کیسے تیاری کریں؟ ہم لوگ کیا شروع کریں؟ سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ جیسے ہی مغرب کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پہلے میں بتاتی ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بھی اس کی اصلاح کریں گے اپنے آپ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیاری کرتے تھے کہ آپ غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور تازہ دم فریش ہو جاتے تھے۔ غسل کرنے سے انسان ایک ذرا سستی جو ہوتی ہے نا باڈی سے وہ نکل جاتی ہے، تو پھر تراویحاں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نے پھر اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے کوشش کرنا ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، اور پھر عبادت کا اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ سیٹ کر لیں کہ مجھے کس ٹائم پہ کون کون سی عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کی لسٹ بھی بنائیں۔ ٹھیک ہے، ترتیب دیں، اپنی ارینجمنٹ کریں، بکس کی ارینجمنٹ کریں، جگہ کی ارینجمنٹ کریں، خود کی تیاری کریں، جگہ کی تیاری کریں، اور ٹائم ٹیبل پلانز کے ساتھ، کیونکہ پوری رات کی بات ہے تو پھر ہمیں اپنے شیڈول کو سیٹ کر کے چلیں گے تو رات کا قیام آسان ہو جائے گا۔ پھر دعاؤں کی ڈائری، کیونکہ دعاؤں کے دن ہیں تو پھر کوشش کریں کہ کوئی دعاؤں کی ڈائری، دعاؤں کی بکس اپنے پاس رکھ لیں۔ ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے جیسے دعاؤں کی بک بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہے، تو انہی بک کو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر لیلۃ القدر کی مخصوص دعائیں بھی اکٹھی کمپائل کر کے ایک جگہ پہ کر دی ہیں۔ اور ہر عمل، اس کے علاوہ ہر عمل جو ہوتا ہے نا وہ نیت اگر ثواب کی ہے خالص اللہ کے لیے تو سارا ہی عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، نیکی کا کوئی ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، تراویحاں پڑھ سکتے ہیں، اعتکاف کر سکتے ہیں، افطار کروا سکتے ہیں، عیادت کرنے جا سکتے ہیں، جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ عمل ہیں جن کا اجر ملٹیپل ہو جائے گا اس رات میں انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ اعتکاف ضروری نہیں ہے یہ جو خاص طور پہ ان راتوں کو پانے کے لیے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا ان راتوں کو وہی پا سکتے ہیں جو اعتکاف کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان راتوں میں عبادت جو بھی یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے جم کے فوکس ہو کے صرف اللہ کی خاطر اور نیت ثواب کی اور سنت کے مطابق کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ اس رات کو پانا بہت آسان ہے، اعتکاف ضروری نہیں ہے۔ اور حائضہ اگر خواتین ہیں تو وہ اس رات میں اگر نماز اور روزہ دو چیزیں اگر ان سے چھوٹ گئی ہیں تو پھر اس کے علاوہ وہ کثرت سے درود پڑھ سکتی ہیں، استغفار کی تسبیح کر سکتی ہیں، صدقہ کر سکتی ہیں، ترجمہ قرآن کا پڑھ سکتی ہیں، تفسیر پڑھ سکتی ہیں، تلاوت سن سکتی ہیں، لیکچر سن سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، ذکر اذکار کر سکتی ہیں۔ یہ بہت سارے کام ہیں جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک خاص دعا جو ایک بار پڑھی جائے تو 83 ایئرز کا ثواب ملتے کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس دن کو پاتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کا نصیحت کی تھی۔ تو بہترین عورت، بہترین نصیحت، بہترین ہستی نے کہا کون سی دعا سکھائی ہے؟ سب جانتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ کو اولاد نہ تھی تو نہ اولاد کی دعا مانگی، نہ رزق کی مانگی، نہ دنیا کا سامان مانگا، کیا مانگا؟ اس رب کی طرف سے معافی مانگی، اس رب سے مغفرت مانگی، اور جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے۔ تو اللہ کی مغفرت ہی اصل میں کامیابی ہے۔ تو لسٹ بنائیں آج ہی سے، قیام کا، اذکار کا، تلاوت کا، کوئی درس کا لیکچر، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، چائے پی لیں، قیام کریں اور فجر تک پہنچ جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔